أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثل له لا مثال له مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین،
بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم نے سورہ احزاب سے 3 آیات تلاوت کی اور گفتگو کے لیے موضوع بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، تکلیف دی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا۔ فبرأہ اللہ، انہوں نے جو تہمتیں لگائی تھیں اللہ نے تو اپنے نبی کو بے عیب ثابت کر دیا۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بری ہو گیا، یعنی اس کو عدالت نے بے عیب ثابت کر دیا۔ فرمایا فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے عیب ثابت کر دیا، مما قالوا، جو وہ باتیں کرتے تھے، جو وہ باتیں کرتے تھے اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجیح لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں وجیح کہتے ہیں جس کے چہرے کی اتنی حیا ہو کہ اس کی بات ٹالی نہ جا سکے، اس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے۔ تو فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، میرا نبی موسیٰ تو اللہ کے نزدیک بڑا وجیح ہے، اس کا چہرہ وجیح ہے، اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں۔ یعنی ایک تو کہا کہ یہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان سے ہم نے اپنے نبی کو بری کیا، اور دوسرا ان کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کا مقام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آیت پچھلی بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے نا، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، اور موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں بڑے وجیح ہیں۔ اور اب اس تکلیف کو صرف ایک جملے میں بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات سچی کیا کرو۔ یعنی موسیٰ کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ جھوٹی باتوں سے پہنچی تھی، تو تم ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے جھوٹ بول کے اپنے نبی کو تکلیف دی تھی۔ ایمان والو تم ایسے نہ ہو جانا، اور تمہیں بات سچی کہنی چاہیے۔ صرف ایک اتنا سا کام کر لو گے، یصلح لکم اعمالکم۔ میں یہ 4-5 دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا پچھلے جمعے سے کہ مولا کریم یہ جو مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ایک فرد سے لے کے معاشرے تک اور پھر پوری دنیا عالم اسلام تک، تو میری کوئی رہنمائی فرما، زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، میں تیرے کلام سے کوئی ایک بات لوگوں کو بتا جاؤں جس سے ان کا معاملہ حل ہو جائے۔ تو اس آیت نے کمال کر دیا کہ صرف ایک بات ہے کہ بات سچی کرو۔ باقی آیتوں میں کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ اکثر قرآن میں یہ موضوع ہے،
لیکن یہاں بڑی عجیب بات ہے، فرمایا اگر تم میرے نبی کو اذیت نہیں دو گے اور سچی بات کرو گے، اب اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ تم نیک عمل کرو، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا۔ یار اس سے بڑا کیا اجر ہو سکتا ہے؟ تمہارے ذمے کوئی بات ہی نہیں رہنے، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، غلامی کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑا کامیاب ہے وہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ میں مختصر ظاہر ہے اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، تکلیف دی، پریشان کیا۔ اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک تو بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ 3 چونکہ مستند مفسرین نے بیان کی ہیں، اس لیے میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ 3 باتیں جن سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، اذیت پہنچائی گئی۔ بنی اسرائیل جب نہاتے تھے تو ننگے ہو کے نہاتے تھے اور اکٹھے گروپ بنا کے نہاتے تھے، یہ ان کا کلچر تھا، ثقافت تھی۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں جو حمام بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک حمام کے اندر کوئی 7-8 شاور لگے ہوتے ہیں، تو 7-8 لوگ ننگے ہی نہاتے ہیں، اور ایک عورتوں کے لیے وہ علیحدہ بناتے ہیں، وہاں ایک ایک عورت نہاتی ہے، لیکن مرد تو یہ کلچر آج بھی ہے کچھ ممالک میں۔ تو وہ ایسے ہی اکٹھے نہاتے تھے اور ننگے نہاتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی بڑا حیا والا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب نہاتے تو تنہا نہاتے اور پردے میں نہاتے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دی کہ ان کے جسم پر کوئی نقص ہے، یہ اس نقص کی وجہ سے، یہ بات مجھے بھول نہ جائے چونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ نے جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ، یعنی اخلاقی طور پہ، یہ دونوں جملے یاد رکھنے، جسمانی طور پہ اور اخلاقی اور روحانی طور پہ کسی نبی کو عیب والا پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہ عقیدے کی بات ہے، اور ہم یہ مرزا قادیانی کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ کانا جڑا ہوتا ہے نا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسمانی لحاظ سے بھی نبی کو بے عیب پیدا کرتا ہے اور اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی بے عیب پیدا کرتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، یہ نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اب نبی بے عیب ہے اور اللہ فرما رہا ہے ایمان یہاں یہ نہیں کہا ہے انسانوں، ایمان والو تم ویسے نہ ہو جانا، یعنی وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اپنے نبی کا اور عیب بھی لگاتے تھے، کہیں تم ایسے نہ ہو جانا کہ ایمان لانے کے بعد نبی میں عیب تلاش کرتے پھرنا۔ اسی لیے یہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ وہ
بیٹھے ہوئے کبھی کہہ دیتے ہیں جی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں وہ کیڑوں کا ذکر یہ وہ، نہ، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ پیغمبر کا جسم بے عیب ہوتا ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہیں، اس لیے وہ چھپ کے نہاتے ہیں، ورنہ وہ اپنے کلچر کے مطابق نہ نہائے۔ سب جملہ فبرأہ اللہ، اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، مما قالوا، جو کچھ وہ کہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کپڑے اتارے، ایک پتھر پہ رکھے اور خود اندر واش روم میں چلے گئے نہانے کے لیے، تو پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوٹا پکڑا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ میرے کپڑے لے کے تو بھاگ گیا ہے۔ اب وہ جا کے کھڑا کہاں ہوا؟ جہاں پہ عام لوگ کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے سامنے اپنے نبی کو بے عیب ثابت کیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ جو سوٹے اس کو پڑے، وہ نگل گیا تھا، وہ پتھر جو ہے نا کپڑے نگل گیا تھا، پھر اس نے دے دیے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اس پہ گفتگو ذرا تعدیل والے کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اس کی شرح میں بات کی ہے، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ان کا وصال ہوا، تو وہ وصال جنگل میں ہوا تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ نے اس کو جنگل میں قتل کر کے کہیں دفن کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ موسیٰ وہ تو ہمارا زیادہ ہمدرد تھا، ہارون ہمارا زیادہ خیال رکھتا تھا، وہ تو بڑا شفیق تھا، اور تو بہانے سے اس کو کہیں پہاڑیوں میں جنگلوں میں لے گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب جملہ ذہن میں رہے کہ تم ویسے نہ ہو جانا جیسے انہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی۔ تو سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ جو ہے نا فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کا تابوت لا کے وہاں پیش کر دیا گیا، تو یہ بری کر دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بھی روایت لمبی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری جو چیز ہے وہ کبھی مجھے موقع ملا تو اس کا 20ویں پارے میں بھی ذکر ہے۔ قارون چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد تھا، رشتہ دار تھا، قریبی تھا، اور تورات کا عالم بھی تھا، تورات کا عالم تھا، وہ بڑی لوگوں کو تقریریں سنایا کرتا تھا، لیکن جب وہ دشمن ہوا تو پھر ہو گیا۔ اس نے ایک عورت کو کچھ رقم دی کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام مجمع میں خطاب فرما رہے ہوں گے تو نے جا کے کہنا ہے کہ موسیٰ نے تو میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ یہ ہیں وہ اذیت کی 2-3 باتیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تفصیل جو ہے وہ 20ویں پارے میں جس دن ہم وہ درس دیں گے اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی عورت سے ہی کہلوا ڈالا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے، اور یہ جب قارون زمین میں دنسنے لگا نا، اس نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے پھر یہ بات بتائی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا جو کچھ وہ بکواس کرتے تھے، کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور فرمایا کہ یہ جو چہرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، میرے پیغمبر کا، میں تو اپنے پیغمبر کی بات ہی نہیں ٹالتا،
بڑا عزت والا چہرہ ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک جملہ بڑا کمال کا لکھا ہے۔ ویسے نبی بھی بڑے ناز والے تھے، جس ناز پہ آ جاتے تھے پھر منوا کے چھوڑتے تھے۔ شاید میں نے کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا اسی معراج کے حوالے سے کہ جب کہا کہ رب ارنی انظر الیک، یہ نامہ پارا ہے، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیپیسٹی کی بات تھی کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ کہہ دے کہ نہیں دیکھ سکتا تو اس میں تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، لیکن نبی ناز میں آ گئے۔ اب اس جملے کے بعد نبی نے ناز میں آ کے کہا میں نے دیکھنا ہے۔ یہ وجیہ کا اگر میں معنی آپ تک پہنچا پاؤں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کہہ جو دیا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا اگر نبی ناز میں آ جائے تو اللہ اپنے نبی کے ناز کو ٹھکراتا نہیں۔ مجھے دیکھنا ہے تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اور ہوا پھر وہی فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کی تجلی پہاڑ پہ گری، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ناز کو ٹھکرایا نہیں۔ جو بات آپ کو بتانی، اس سے ایک بڑی بات مفسرین نے لکھی کہ نبوت وہبی چیز ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کوئی عبادتیں کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نبی اتنے ناز والا تھا کہ جس کی سفارش پہ اللہ نے ہارون کو نبی بنا دیا۔ اس دن بات ہوئی تھی نا، اور بھائی اس دن میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی جس دن سرکار مولا علی کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ مجھے میری اہل سے وزیر دے، ہارون اخی اشدد بہ اذری، میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا اور اس سے میری کمر کو طاقت فراہم کر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت کبھی سفارش پہ نہیں ملتی، یہ کیسا وجیہ کا اگر معنی، یہ وجیہ کا معنی ہے۔ ہاں کہ آپ ویسے تو آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے نزدیک بڑا عزت والا ہے، وجیہ کے مفہوم کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں تو میرے موسیٰ کی یہ عزت ہے کہ نبوت سفارشوں پہ نہیں ملتی، لیکن اگر میرا ناز والا نبی کہہ دے تو میں سفارش پہ بھی نبوت دے دے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ ویسے یہ بات میں پہلی دفعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جب بھی کہیں کسی محفل میں، بڑی بڑی محافل میں، علماء میں، مشائخ میں جانا ہوتا تھا تو میرے حضرت صاحب قبلہ کے متعلق جو علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ پہلا جملہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وجیہ بنایا ہے۔ حضرت صاحب کو جو نہیں بھی جانتا ہوتا تھا وہ ان کو وجیہ کہہ کے پکارتا تھا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ جو عزت ہوتی ہے، کسی کے چہرے کا جو احترام ہوتا ہے، اس کو وجیہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کو ڈائریکٹ صرف ایک بات کہی گئی، سدید کا بھی چونکہ ہم معنی آپ ترجمہ پڑھیں گے تو یہی لکھا ہے کہ سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، تو میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے سدید کا بھی مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ عربی زبان میں
وہ بھائی صرف سچ کی بات کرنی ہوتی تو صادق کہہ دیا جاتا، صدیق کہہ دیا جاتا. یہ بھی تو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ بھی تو قرآن نے الفاظ استعمال کی. تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا صادق کا، صدیق کا، یہاں پہ لفظ سدید استعمال ہوا ہے. تو اس کے ایک علیحدہ معنی ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ پیغمبر کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے. اور میں اس دن 17 میں خلیفہ نبی احمد صاحب نے جو رسم مبارک کروایا تھا، وہاں بھی ایک روایت درج کی تھی کہ جب زمین پہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو آسمان پہ فرشتے کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے. تو اگر ایک جھوٹ کی بدبو آسمانوں تک فرشتوں کو پریشان کر رہی ہے تو جہاں ہر شخص ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے، وہ پھر کہیں کہ ہمارے اعمال اور پتہ نہیں ہم کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دنیا میں. صرف ایک بات کا. اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈائریکٹ حکم ہے ایمان والو بات سدید کرو، سیدھی کرو، سچی کرو. اور پیچھے جو بات ہے کہ اگر اس حکم پہ عمل کر لو گے تو اللہ تمہیں بھی وجی بنا دے گا. ہاں، یصلح لکم اعمالکم میں بڑی بات ہے کہ صرف تمہارے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا، اعمال کی اصلاح بھی کرے گا، جو پیچھے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف بھی کرے گا. کس درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو جب اللہ ذمہ داری لے لے گا ہمارے اعمال کی اصلاح کی، تو پیغمبر کو بنیادی جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم ویسے نہ بن جانا. اس کا مطلب ہے کہ گنجائش تھی ہمارے بھی ویسا بننے کی، اسی لیے کہا گیا نا کہ ایمان والو تم ویسے نہ بن جانا. چند ایک ہی ہوں، کچھ ہوں گے تو صحیح کہ جو جان بوجھ کے جھوٹ بولیں گے اور پیغمبر کو تکلیف دیں گے، پیغمبر کی اذیت کا باعث بنیں گے. آج 3 شعبان ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، سرکار امام حسین کی ولادت کا دن ہے. وہ جملہ ذہن میں ہے نا کہ وقت اور مکان اہم نہیں ہوتے، اس وقت میں آنے والی اللہ کی تجلی اہم ہوتی ہے. اور وہ تجلی جس کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. ظاہری طور پہ تو میرے پیغمبر کو یہ بھی تکلیف دی گئی تھی نا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ ابتر ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کبھی میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے مولا، اللہ فرماتا ہے نا کہ جو وہ کہتے تھے ہم اپنے نبی کو سے بری کر دیا، بے عیب کر دیا، تو یہاں پہ اپنے محبوب کو کیسے ثابت کیا؟ لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ بیٹا نہیں ہے، اور بات ٹھیک تھی، بیٹا نہیں ہے، لیکن آیہ مباہلہ میں پھر جو جملہ ارشاد فرمایا، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے. یہ میرے پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا.
قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میرے محبوب فرما دے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے۔ اور کسی کی جرت نہیں تھی مجمع میں یہ کہنے کی کہ تمہارا تو بیٹا کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ لفظ ابناء استعمال کیا، ڈائریکٹ بیٹے کا لفظ استعمال کیا، اور بیٹوں کی جگہ میرے آقا حسنین کریمین کو لے کے گئے۔ ویسے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے پوچھا تھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو جی مجاہد آدمی ہے، انہوں نے کہا حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے۔ ہائے ہائے، جنگ بھی کرے گا، ایسی کرے گا قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اللہ سارے بیان کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں، نہ اس کی سند پہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے، نہ اس کی صحت پہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، اس روایت پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ پہلے یہی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، ڈائریکٹ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے۔ ہاں میں کئی دفعہ اس پہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ حدیث قدسی موجود ہے کہ ساری کائنات ہی حضور کی وجہ سے ہے، اس کائنات میں سے ایک حسین بھی حضور میں سے ہے، لیکن پھر پلٹ کے جب یہ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کربلا تک تو لوگ یہی کہیں گے کہ حسین نبی کا بیٹا ہے، اور کربلا کے بعد پھر قیامت تک میں حسین میں سے ہوں۔ بس ایک جملہ اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے، میرے پیغمبر کے کل کردار کی بقا کا نام حسین ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کا میں جو ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اب میرا کردار قیامت تک اگر زندہ رہے گا تو حسین میں سے رہے گا۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ارسطو نے بھی کہا تھا کہ اگر کسی بندے کا 100 بیٹا ہو اور اس کا مشن مر جائے تو وہ مر جاتا ہے، بیٹوں کی وجہ سے کوئی زندہ نہیں رہتا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری اولاد بڑی ہوگی تو کہتے ہیں نا میرا نا زندہ رہے گا، نہیں، جس کا مشن مر جائے وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کردار کی یہ بات ہو رہی ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ جب میں اپنے نبی کے یہ جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، تو یہی تو مبارک ہم سیدہ فاطمہ تو زہرا کو پیش کریں گے، یہی تو ہدیہ عقیدت ہم ان کو پیش کریں گے۔ اور میرے خواجہ غریب نواز کا تو یہ اس کردار میں پہلی بات کیا تھی؟ توحید۔ تو خواجہ غریب نواز نے تو قیامت تک کے لیے یہ بات مہر لگا دی نا کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین، اگر وہ مشن توحید کا زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، سچائی کا، استقامت، صبر، شکر، جو یہ صفات انبیاء کرام کے اندر تھیں وہ ساری صفات حسین نے زندہ رکھی۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ان آیات میں بھی پیچھے جو آ رہا ہے نا معاملہ،
وہ 3 اذیتوں کا آ رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، اور آگے پھر مومنین کا ذکر ہے۔ تو پیچھے جو آیات چل رہی ہیں نا، 2-3 رکوع جو ہیں پچھلے، ان اذیتوں میں 3 اذیتیں ہیں، اللہ کو اذیت دیتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تک تو کسی کی پہنچ ہی نہیں، اللہ کو کیا اذیت دے گا؟ تو اصل میں جو آپ نبی کو اذیت دیتے ہیں وہ اللہ ہی کو اذیت دیتے ہیں۔ اور ساتھ مومنین کا بھی ذکر ہے کہ جس نے ایمان والوں کو اذیت دی اس نے بھی اللہ کو اذیت دی۔ تو اس ساری اذیت کا جو ایک جملے میں قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ کے تکلیف دی۔ مومنو، تم کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ تم جھوٹ بولو اور تمہارے نبی کو اذیت ہو۔ بس ایک وعدہ کر لو، بات سچی کرو گے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں فکر ہونے کی، تمہارے اعمال اللہ ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح اللہ کرے گا۔ تو اس لیے آج کا یہ سبق جو ہے یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ بات ہو رہی تھی تقوی کی، آمن اتقوا اللہ، یہ زندگی کا حاصل ہے نا کہ ایمان کے بعد تقوی مل جائے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے لباس کو سمیٹ کے جھاڑیوں میں سے گزارنا کہ کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے۔ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی جھاڑیوں میں سے سفر کیا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں، کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے اپنے کپڑے سمیٹ کے کہ کہیں یہ ہمارا دامن تار تار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی نافرمانیوں سے ایسے ہی کپڑے سمیٹ کے گزر جانے کا نام تقوی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اگر کبھی ذہن میں یہ آ جائے نا، کبھی ذہن میں آ جائے کہ تقوی کی راہ بڑی مشکل راہ ہے، تو اس کا بھی حل اسی میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور ایک کام تو کر سکتے ہو کہ نہیں، بات سچی کرو، تقوی مل جائے گا۔ اگر اب بھی خدشہ ہے نا کہ پتہ نہیں تقوی ملے یا نہ ملے، ہیں ایک اور بات بھی قرآن کریم نے کہی، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور اب بھی ڈر ہونا کہ پتہ نہیں تقوی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں تو یہ کہا نا کہ جھوٹ نہ بولو، اور وہاں تو یہ بھی نہیں کہا، وہاں کہا کہ سچے کے پاس ہی بیٹھ جا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اور کیا پروگرام رکھے ہیں؟ اور اس سے بڑا پروگرام تمہاری اصلاح کا، تمہاری آخرت کا اور کیا ہو سکتا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی سچے کے پاس ہی بیٹھ جائے، سچوں کے ساتھ ہی ہو جائے۔ وہاں بھی تقوی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔